حضرت لوط علیہ السلام حصہ اول۔ وہ چاروں بہت خوبصورت اور دلکش تھے۔ ان کے چہروں سے نور برس رہا تھا، آنکھوں میں عجیب سی کشش تھی، یوں لگتا تھا جیسے اس زمین کی مخلوق سے ان کا کوئی تعلق واسطہ ہی نہ ہو۔ ان کے چہرے بتا رہے تھے کہ انہوں نے خاصا طویل سفر طے کیا ہے اور اب انہیں کسی کی تلاش ہے۔ بالآخر وہ ایک مکان کے سامنے رک گئے۔ دروازے کے باہر کچھ نوجوان لڑکیاں کھڑی تھیں۔ اپنی افراد کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گئیں۔ انہوں نے دل میں سوچا کہ شاید یہ مسافر ہیں اور کسی کا پتہ پوچھ رہے ہیں۔ وہ نیک اور شریف لڑکیاں تھیں، شرم و حیا ان کے چہروں سے عیاں تھی، مگر اس کے باوجود جب یہ چار اجنبی ان کے مکان کے باہر آ کر رکے تو ان لڑکیوں نے اخلاقاً انہیں السلام علیکم کہا، جس کا مسافروں کی طرف سے انہیں ویسا ہی پرخلوص جواب ملا۔ ان افراد میں سے ایک نے لڑکیوں سے انتہائی ملائم میٹھے اور شیریں لہجے میں کہا، ہم مسافر ہیں، بہت دور سے چل کر آئے ہیں، سفر کی وجہ سے خاصے تھک چکے ہیں اور اب تو ویسے بھی خاصا اندھیرا ہو گیا ہے۔ کیا آپ کے علم میں اس شہر میں کوئی ایسا نیک بندہ ہے جو آج کی رات بطور مہمان ہمیں اپنے ہاں ٹھہرا سکے؟ لڑکیوں نے کہا، اس ساری بستی میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو آپ کو اپنے ہاں مہمان ٹھہرا سکے۔ صرف ہمارا باپ ہی پوری بستی میں واحد شخص ہے جو آپ جیسے مسافروں اور راہگیروں کو اپنے ہاں مہمان ٹھہرا کر خاطر مدارت کرنے کی جرت رکھتا ہے، مگر وہ اس وقت عبادت میں مصروف ہے۔ کیا ایسا ہے آپ تھوڑی دیر دروازے کے باہر ان کا انتظار کر لیں؟ کیونکہ ہم نوجوان کنواری لڑکیاں یہ اختیار نہیں رکھتیں کہ آپ نامحرم اور اجنبی مردوں کو اپنے باپ کی ممکن اجازت کے بغیر اندر آنے کی دعوت دے سکیں۔ ابھی ان کے درمیان گفتگو جاری ہی تھی کہ اتنے میں لڑکیوں کا باپ بھی عبادت سے فراغت پانے کے بعد مکان کے دروازے پر آ گیا، اور جب ان کی نظر چار ایسے اشخاص پر پڑی جو کہ بہت خوبصورت، صاحب جمال اور کمسن تھے اور جنہوں نے انتہائی معطر اور خوشبو بے رچا لباس پہن رکھا تھا، تو وہ بہت فکر مند ہوا۔ اس کے دل میں انجانے اندیشے اور وسوسے جنم لینے لگے۔ انسان اگر کسی خوبصورت اور دلکش چہرے کو دیکھ لے تو اس کی طبیعت عموماً خوش ہو جاتی ہے، مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹا تھا۔ لڑکیوں کے باپ کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ اس شخص کی جوان بیٹیاں بھی ابھی پاس ہی کھڑی تھیں۔ انہوں نے نوجوانوں کا تعارف کرواتے ہوئے کہا، ابا جان، یہ اجنبی پردیسی ہیں، آج کی رات کسی کے گھر قیام کرنا چاہتے ہیں، کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ انہیں اپنے ہاں ٹھہرائیں؟ ان کے باپ نے بیٹیوں کو مکان کے اندر جانے کا اشارہ کیا اور خود وہیں کھڑا کھڑا سوچنے لگا کہ یہ مسافر بہت ہی خوبصورت اور کمسن ہیں۔ اگر میری بستی کے لوگوں کی نظر ان پر پڑ گئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ان کے ساتھ بدفعلی کرتے لگے، جو میرے لیے انتہائی شرم اور ندامت کی بات ہوگی۔ یہ کہ تو پوری بستی میں رسوا ہو جاؤں گا اور کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ یہ خوش شکل اور کم عمر مسافر جو ابھی تک خاموش کھڑے تھے، ان میں سے ایک نے اس شخص سے کہا، بھائی کیا سوچ رہے ہو؟ کیا ہم اس قابل نہیں کہ آج کی رات تمہارے مہمان بن سکیں؟ لڑکیوں کا باپ سوچ میں پڑ گیا اور پھر اس نے ان چاروں مسافروں کو مکان کے اندر آنے کی دعوت دے دی اور خاموشی سے لے جا کر ایک کمرے میں بٹھا دیا۔ اس نے گھر میں موجود اپنے خاص آدمیوں کو تاکید کر دی کہ بستی کے کسی آدمی کو ان مہمانوں کی آمد کا پتہ نہ چلے، ورنہ بہت برا ہوگا۔ ہم نہ صرف اپنے مہمانوں کو بلکہ کسی کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اپنے آدمیوں کو سمجھانے کے بعد وہ شخص مطمئن ہو گیا اور مہمانوں کی خاطر مدارت میں لگ گیا۔ ممکن ہے بستی والوں کو ان چار مسافروں کی آمد کا کسی طور بھی پتہ نہ چلتا، مگر اس کی بیوی، جو کہ اپنے شوہر کی عزت اور مقام و مرتبے کی دشمن تھی، اس سے رہا نہ گیا۔ دراصل وہ بستی کے ان بد کردار اور برے لوگوں سے ملی ہوئی تھی جو لڑکیوں اور عورتوں کے بجائے خوبصورت لڑکوں سے اپنی تسکین کا سامان حاصل کرتے تھے۔ اس شخص کی بیوی بھی بستی کے ان بد کردار لوگوں کی ہم خیال تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کا شوہر بھی ویسا ہی انداز زندگی اختیار کرے اور ان کی گناہوں میں ڈوبی ہوئی زندگی کی تقلید کرے، مگر اس کا شوہر ایسا نہ کر سکا۔ وہ نیک اور پاک باز شخص تھا جو ہر وقت بستی کے لوگوں کو ایسے بڑے اور شرمناک کاموں سے روکا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے بستی کے بڑے بڑے سرداروں نے اس کے گھر پر کسی قسم کے مہمانوں کی آمد پر پابندی لگا رکھی تھی، اور انہوں نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ اگر اس شخص کے یہاں کبھی خوبصورت مرد یا لڑکے بطور مہمان آئے تو وہ ان کو بھی زبردستی پکڑ کر لے جائیں گے اور اپنے مکروہ مقاصد کے لیے استعمال کریں گے۔ شاید اسی وجہ سے یہ نیک شخص اپنے گھر میں چار خوش خصال، خوش جمال اور کمین مسافروں کی آمد پر خوفزدہ تھا۔ اس کے آدمیوں نے تو بستی والوں کو ان مہمانوں کی قطعی خبر نہ ہونے دی، مگر اس شخص کی بد کردار بیوی نے سارا بھانڈا پھوڑ دیا اور کسی نہ کسی طرح انہیں یہ اطلاع کر دی کہ اس کے شوہر نے گھر پر چار اچھی شکل کے لونڈوں کو مہمان بنا رکھا ہے،
لہٰذا آپ لوگ جلدی سے آ کر ان کو اپنے مقاصد کے لیے لے جائیں۔ بستی والے تو پہلے ہی اس قسم کے کاموں کے لیے تیار رہتے تھے۔ جیسے ہی بستی کے سرکردہ سرداروں کو یہ اطلاع ملی تو انہوں نے اپنے چند کارندوں کو فوری طور پر اس شخص کے گھر روانہ کیا اور اسے یہ پیغام بھجوایا کہ تم نے اپنے گھر میں جو حسین و جمیل مہمان ٹھہرا رکھے ہیں انہیں بلا چونچ راہ ہمارے کارندوں کے حوالے کر دو، وگرنہ وہ تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا جائے گا۔ اس شخص نے کارندوں کے ہاتھ ان کے سرداروں کو یہ پیغام بھجوایا کہ تمہاری یہ نامعقول اور غیر اخلاقی بات ہرگز نہیں مانی جا سکتی۔ ہاں البتہ میرے گھر میں میری بیٹیاں موجود ہیں، اگر تم لوگ چاہو تو خدائی فرمان کے تحت ان کو نکاح میں لے سکتے ہو، مگر میں اپنے مہمانوں کو کسی طور بھی تمہارے پاس نہیں بھیج سکتا۔ جب یہ شخص بستی کے بد کردار سرداروں کو یہ پیغام بھجوا رہا تھا تو اس موقع پر بھی اس کی کافرہ اور بد کردار بیوی نے اپنے شوہر کی مخالفت کرتے ہوئے اسے مشورہ دیا کہ وہ ان کم سن اور خوبصورت مہمانوں کو بستی کے سرداروں کے حوالے کر کے اپنا پیچھا چھڑا لے، ورنہ اس کے حق میں بہت برا ہوگا۔ مگر اس عورت کے نیک اور پاک باز شوہر نے سختی سے اپنی ناہنجار بیوی کی بات کو رد کر دیا اور کارندوں کے ہاتھ اپنا انکاری پیغام بھجوا دیا۔ ادھر جب بستی کے سرداروں کو منہ توڑ جواب ملا تو وہ آپے سے باہر ہو گئے۔ انہوں نے اپنے بہت سے آدمی اس شخص کی حویلی میں بھیجے جو بہت ہی دخشی اور خونخوار قسم کے تھے۔ انہوں نے آتے ہی اس شخص کی حویلی کے دروازے توڑ ڈالے اور تمام اخلاقی حدود کو پھلانگتے ہوئے اس نیک اور پاک باز شخص سے کہنے لگے، دیکھو ہماری بات غور سے سنو، ہمیں تمہاری نوجوان اور خوبصورت بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں، اور نہ ہی ہمیں کوئی ایسی طلب محسوس ہو رہی ہے کہ ہم ان کے ساتھ نکاح کر کے تمہارے خدا کے فرمان کے مطابق زندگی گزارے۔ تمہاری نصیحتوں اور مشوروں کی ہمارے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں، ہمیں تو تمہارے حسین و جمیل اور خوبرو مہمانوں سے واسطہ ہے۔ اگر تم انہیں ہمارے حوالے کر دو گے تو ہم انتہائی امن کے ساتھ یہاں سے چلے جائیں گے، مگر نہ ہمیں کوئی دوسری صورت اختیار کرنا پڑے گی۔ یہ نیک اور پرہیزگار شخص بہت پریشان ہو گیا اور اس نے باآواز بلند یہ دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ میرے مہمانوں کو تمہارے شر سے محفوظ رکھے۔ اس پر تو بستی کے تشدد کیا، نہ اسے بری طرح سے زخمی کر دیا گیا۔ چنانچہ انتہائی بے بسی کے عالم میں اس بری نے اپنے کم سن اور خوبرو مہمانوں سے کہا، دیکھو بھائیوں، مجھ میں اتنی زیادہ قوت نہیں ہے کہ یقین بستی کے ان بڑے لوگوں کا مقابلہ کر سکوں اور آپ کو ان کے شر سے بچا سکوں۔ میں بہت پریشان ہوں، اب تم ہی بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس پر مہمانوں میں سے ایک نے اس نیک بندے سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے اور تمہارے بیچ سے تمام پردے ہٹا کر تمہیں سب کچھ بتا دیں۔ ہم 4 مافروں کو جنہیں تم نے مہمان بنا رکھا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ میرا نام جبرائیل ہے اور میرے ہمراہ عزرائیل، میکائیل اور اسرافیل ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ حضرت لوط علیہ السلام ہیں، جن کی قوم برائیوں سے دیا کیوں اور بدعمالیوں میں اس حد تک نکل گئی کہ آپ نے مجبور ہو کر اپنے خدا کو پکارا اور اپنی بدکردار قوم کے لیے اللہ تعالیٰ سے عذاب مانگا۔ اب آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی ہے اور ہمیں آپ کے پاس اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم آپ کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو اس بستی سے نکال کر لے جائیں اور باقی نافرمانوں اور مردودوں پر عذاب نازل کریں۔ ہم آج رات ہی آپ کو اور آپ کے اہل و عیال کو میاں سے نکال کر لے جائیں گے۔ جاتے ہوئے تم میں سے کوئی شخص بھی مڑ کر پیچھے نہیں دیکھے گا، مگر تمہاری بیوی تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، کیونکہ وہ تمہاری بدکردار قوم میں سے ہے اور اس کا انجام بھی قوم کے باقی افراد جیسا عبرتناک ہوگا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پوچھنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ کہہ بھی بتا دیا کہ عذاب اگلے روز صبح سویرے نازل ہوگا۔ ادھر فرشتوں اور حضرت لفظ کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی، ادھر بستی کے بد کردار اور بدفعلیاں کرنے والے لوگ حضرت لوط کو نقصان پہنچانے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ ایک شخص نے ان کے دروازے پر آ کر آواز بلند کہا، اے لوط، تو ہمیں ایک عرصے سے اپنے خدا کے عذاب سے ڈرا رہا ہے، مگر ابھی تک ہم پر ایسا کوئی عذاب نہیں آیا۔ جو کچھ ہم کرتے چلے آئے ہیں، کیا تو بھی اب ویسی ہی رائے اختیار کرنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ شاید اسی لیے تم نے اپنے گھر میں 9 عمر اور حسین و جمیل مہمانوں کو ٹھہرا رکھا ہے، مگر یاد رکھو ہم ملنے والے نہیں ہیں۔ خبردار ہو جاؤ، ہم تھوڑی ہی دیر میں ہی تمہارے مکان میں گھس کر تمہارے مہمانوں کو زبردستی اپنے ساتھ لے جائیں گے اور ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں گے جیسا کہ ہم اپنی قوم کے لونڈوں سے کرتے ہیں۔ جیسے ہی اس آدمی کی آواز آنا بند ہوئی، بہت سے افراد نے حضرت لوط کی حویلی پر ہلہ بول دیا اور وہاں پر موجود مہمانوں فرشتوں پر دسترازی کرنا چاہتے۔ اب وہ لمحہ آن پہنچا تھا کہ حضرت جبرائیل ان گستاخوں کو سزا دیتے۔ حضرت جبرائیل نے ذرا سی حرکت کی جس کے ساتھ ہی دسترازی کرنے والے 2 افراد کی آنکھیں، ناک اور منہ بند ہو گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر وہ اور ان کے دوسرے ساتھی الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے واپس جا کر اپنے سرداروں کو بتایا کہ حضرت لوط نے جن مہمانوں کو اپنے گھر پر بلوایا ہوا ہے، دراصل وہ جادوگر ہیں جنہوں نے جادو کے زور سے ہمارے 2 ساتھیوں کے ہاتھ، منہ اور آنکھیں بند کر
دی ہیں۔ اب تو سردار بھی بہت گھبرائے۔ انہوں نے حضرت لوط کو ایک پیغام بھجوایا جس میں کہا گیا تھا، اے لوط، تو اپنے مہمانوں سے کہہ دے کہ وہ ہمارے آدمیوں کی آنکھیں ٹھیک کر دے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس کے جواب میں ہم برے فعلوں سے توبہ کر لیں گے۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر اندھے ہونے والے دونوں افراد کے چہروں پر پھونک دیے، جس کے نتیجے میں اس وقت ان کی آنکھیں، ناک اور منہ ٹھیک ہو گئے، مگر ان کی نیت میں فطور تھا، وہ پھر بھی باز نہ آئے۔ انہوں نے ٹھیک ہونے کے بعد دوبارہ فرشتوں پر دسترازی کا قصد کیا، بلکہ اب ان کے انداز میں پہلے سے زیادہ شدت تھی۔ اس مرتبہ حضرت جبرائیل نے اللہ کے حکم سے ایسی حرکت کی کہ ان بدکرداروں کے تمام بدن شل اور خشک ہو گئے۔ وہ اس اذیت ناک تکلیف پر چیخنے چلانے لگے اور درد کے مارے زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگے۔